اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیہات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں, جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے, کہ ایک شخص سفر پر نکلا, ریگستان کے سفر پر, اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا, ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی, کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے, من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں, بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا, ٹینشن نہیں لینی. اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی اس میں خاص حالت میں تھے. خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا ٹن حالت میں. یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے, ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی, جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہے. ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا. آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی, اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو تواڈے بابے نہیں ہوندے. ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی. اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے. یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں, وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے. جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی. اور مولا علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے, تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کا ہونا پھر انہوں مجذوب کلندر کبھی کوئی نام سیدھی طرح کو پاگل, تو ہم ٹھیک ہے. اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے. نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے, وہ خاص کیفیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا, انا محمد کہتا نا وہ, ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلیں 1 ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں, کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں, پھر کتابیں چھاپنے والے, ہاں ان کے ترجمے کرنے والے, ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے, بلکہ مہمان خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں. ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد, جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرفی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں.
صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔